افسوس آج کل یہ بلا بھی معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ آدمی کا اصل نام بہت اچھا ہوتا ہے، پھر لوگ نہ جانے کیوں دوسرے کو برے ناموں سے پکارتے ہیں۔ جس کا جو نام ہو اس کو اسی نام سے پکارنا چاہیے۔ اپنی طرف سے کسی کا الٹا نام مثلا لمبو، ٹھنگو وغیرہ نہ رکھا جائے۔ عموماً اس طرح کے ناموں سے سامنے والے کی دل آزاری ہوتی ہے اور اس سے چڑھتا بھی ہے۔ اس کے باوجود پکارنے والا جان بوجھ کے بار بار مزے لینے کے لیے اسے الٹے نام سے پکارتا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی مسلمان بلکہ کافر ذمی کو بھی شرعی حاجت کے بغیر ایسے الفاظ سے پکارنا جس سے اس کی دل شکنی ہو، اسے ایذا پہنچے، شرعاً جائز، ناجائز اور حرام ہے، اگرچہ بات فی نفسی سچی ہو۔ بحوالہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 204۔ مثلا کسی کا رنگ واقعی کالا ہے، اس کے باوجود اسے کالو کہہ کر پکارنے سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے تو اسے یوں پکارنا ناجائز اور حرام رہے گا۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو اس کے نام کے علاوہ نام یعنی برے لقب سے بلایا اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ بحوالہ جامع صغیر صفحہ نمبر 525، حدیث نمبر 8666۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ بحوالہ مسلم کتاب البر والصلہ صفحہ نمبر 994، حدیث نمبر 2563۔ جس کے بارے میں بدگمانی کی، اگر اس کے سامنے اس کا اظہار بھی کر دیا تو اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے، اور شرعی اجازت کے بغیر مسلمان کی دل آزاری حرام ہے۔ اگر مسلمان کے سامنے اس کے متعلق بدگمانی کا اظہار نہ کیا بلکہ اس کے پیٹھ پیچھے کیا تو یہ غیبت ہو جائے گی، اور مسلمان کی غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ بدگمانی کرنے والا محض اپنے گمان پر صبر نہیں کرتا بلکہ وہ سامنے والے کی عیب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، اور کسی مسلمان کے عیب تلاش کرنا بھی گناہ ہے۔ بدگمانی کی ہلاکت میں سے یہ بھی ہے کہ بدگمانی کرنے سے بعض اور حسد جیسے خطرناک باطنی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ بدگمانی کرنے سے دو بھائیوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، ساس اور بہو ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتی ہیں، شوہر اور بیوی میں ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ بدگمانی کی وجہ سے بات بات پر آپس میں لڑائی رہنے لگتی ہے، اور بالآخر بعض دفعہ طلاق کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ بدگمانی کی وجہ سے بھائی اور بہن کے درمیان تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، اور یوں ایک ہنستا بستا گھر اجڑ کر رہ جاتا ہے۔ دوسروں کے لیے برے خیالات رکھنے والے افراد پر فالج اور دل کی بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ حال ہی میں ایک تحقیقی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ وہ افراد جو دوسروں کے لیے مخالفانہ سوچ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار اور غصے میں رہتے ہیں، ان میں دل کی بیماریوں اور فالج کا خطرہ 86% بڑھ جاتا ہے۔ ایک مومن پر جس طرح مسلمان کی جان اور اس کی مال کو نقصان پہنچانا حرام ہے، اسی طرح اس کی عزت اور آبرو پر حملہ کرنا بھی قطعاً ناجائز ہے۔ عزت اور آبرو کو نقصان پہنچانے کے کئی طریقے ہیں، ان میں ایک مذاق اڑانا ہے۔ مذاق اڑانے کا عمل دراصل اپنے بھائی کی عزت اور آبرو پر براہ راست حملہ اور اسے نفسانی طور پر مضطرب کرنے کا ایک اقدام ہے۔ اس تضحیک آمیز رویے کی دنیا اور آخرت دونوں میں بہت منفی نتائج نکلتے ہیں، چنانچہ باہمی قدرتیں اور رنجشیں، لڑائی جھگڑا، انتقامی سوچ، بدگمانی اور حسد اور سازشیں دنیا کی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہیں۔ دوسری جانب اس رویے کا حامل شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو کر ظالموں کی فہرست میں چلا جاتا ہے، اپنی نیکیاں گنوا بیٹھتا ہے اور آخرت میں خود ہی تضحیک کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا، اور ایک دوسرے کا مذاق اڑانے، عیب جوئی کرنے، طعنہ دینے اور برے القاب سے پکارنے سے منع کیا۔ یہ رویہ اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے خصوص احکامات سورہ حجرات میں واضح طور پر بیان فرمائے ہیں۔ اے ایمان والو، مردوں کا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو،
اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان کے بعد فاسق کہلانا برا نام ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہے۔ محاورہ سورہ حجرات آیت نمبر 11۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تمسخر کرنے یا مذاق اڑانے کے معنی ہے کہ اہانت اور تحقیر کے ارادے سے کسی کے حقیقی یا مفروضہ عیب اس طرح بیان کرنا کہ سننے والے کو ہنسی آئے۔ بحوالہ احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 207۔ مذاق کسی متعین فرد یا گروہ کے متعلق کیا جا رہا ہو، یعنی یہ مخصوص اور عام نہ ہو۔ اگر مذاق کرنے والے کا مقصد کسی مخصوص شخص یا قوم کی توہین کرنا یا اسے کمتر ثابت کرنا یا اسے بدنام کرنا ہو، پھر یہ مذاق اس متعلق شخص کو برا لگے۔ ان دو میں سے کوئی ایک بات بھی پوری ہو رہی ہو تو بھی یہ مذاق اڑانے ہی کے زمرے میں آئے گا۔ مذاق اڑانے کا شرعی حکم بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اہانت اور تحقیر کے لیے زبان یا اشارات یا کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا حرام گناہ ہے، کیونکہ اس سے ایک مسلمان کی تحقیر اور اس کی ایذا رسانی ہوتی ہے، اور کسی مسلمان کی تحقیر کرنا اور دکھ دینا سخت حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بحوالہ جہنم کے خطرہ صفحہ نمبر 173۔ تحقیر کرنا اور اسے بے عزت کرنا، اس لیے روایات میں کسی کے آبرو کی نقصان پہنچانے کی واضح الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرے گا تو اس پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، اس کے نفل اور فرض عبادت قبول نہیں ہوگی۔ بحوالہ صحیح بخاری صفحہ نمبر 440۔ مذاق اڑانے کا عمومی مقصد کسی مخصوص شخص کی تحقیر کرنا اور اسے کم تر مشہور کرنا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے تکبر کا رویہ کار فرما ہے، اور تکبر کے متعلق قرآن اور حدیث میں سخت الفاظ میں مذمت بیان ہوئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم صفحہ نمبر 266۔ مذاق اڑانے کا نتیجہ کسی شخص کی دل آزاری اور ایذا رسانی کی شکل میں نکلتا ہے۔ اس ایذا رسانی کی مذمت ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان تکلیف نہ اٹھائیں۔ بحوالہ صحیح بخاری صفحہ نمبر 10۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا اگرچہ اس کے بدلے میں مجھے بہت مال ملے۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4875۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی خامیوں کو ظاہر کرنا، اس کا مذاق اڑانا، نقل اتارنا، طعنہ مارنا، عار دلانا، اس پر ہنسنا یا اس کو برے برے القاب سے یاد کرنا، اس کی ہنسی اڑانا۔ مثلا آج کل کے لوگ خود اپنے آپ کو عرفی شرفا کہلانے والے کچھ قوموں کو حقیر ذلیل سمجھتے ہیں، محض قومیت کی بنا پر ان کا تمسخر اور استہزاء کرتے اور مذاق اڑاتے رہتے ہیں، قسم قسم کے دل آزاری القاب سے یاد کرتے رہتے ہیں، کبھی طعنہ زنی کرتے ہیں، کبھی عار دلاتے ہیں۔ یہ سب حرکتیں حرام اور گناہ اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، لہذا ان حرکتوں سے توبہ لازم ہے ورنہ یہ لوگ فاسق ٹھہریں گے۔ اسی طرح سیٹھوں اور مالداروں کی عادت ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ تمسخر اور اہانت آمیز القاب سے ان کو عار دلاتے اور طعنہ زنی کرتے رہتے ہیں، جس سے غریبوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ ان مالداروں کو ہوش میں آنا چاہیے، اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو یقیناً وہ قہر قہار اور غضب جبار میں گرفتار ہو کر جہنم کے سزاوار بنیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس آیت کا یہ معنی ہے کہ کوئی مسلمان کسی برے کام کو چھوڑ کر اسے توبہ کر چکا اور حق کی طرف رجوع کر چکا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے پچھلے کاموں پر عار دلانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو اس کے کسی گناہ پر شرمندہ کیا
امام احمد علیہ رحمہ نے کہا اس سے مراد ایسا گناہ ہے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو، تو وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2505۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، اور نہ تم کسی کے متعلق تجسس کرو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم ان کو پسند کرو گے، سو تم اس کو ناپسند کرو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ بحوالہ سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم گمان کرنے سے بچو، کیونکہ گمان کرنا سب سے جھوٹی بات ہے، اور تجسس نہ کرو، اور کسی کے حالات جاننے کے لیے تفتیش نہ کرو، اور کسی سے حسد نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرو، اور نہ کسی سے بغض رکھو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک روایت میں ہے، اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑ رکھے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6065۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس آیت میں اور مذکور الصدر حدیث میں گمان کی ممانعت سے مراد بدگمانی سے منع کرنا ہے، اور کسی پر تہمت لگانے سے منع کرنا ہے۔ مثلا کوئی شخص بغیر کسی قوی دلیل کے اور بغیر کسی سبب موجب کے یہ گمان کرے کہ وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتا ہے، یعنی ایسے ہی کسی کے دل میں خیال آ جائے کہ فلاں شخص فلاں برا کام کرتا ہے، تو یہ بدگمانی ہے۔ نیز اس آیت میں فرمایا ہے اور تجسس نہ کرو، یعنی کسی مسلمان کے عیوب اور اس کی کوتاہیوں کو تلاش نہ کرو۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ مسلمان کے ظاہر حال پر عمل کرو اور اس کے عیوب کو تلاش نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جس مسلمان کے عیوب پر پردہ رکھا ہوا ہے اس کے پردے کو چاک نہ کرو۔ حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر تم لوگوں کے عیوب تلاش کرو گے تو تم ان کو خراب کر دو گے۔ بحوالہ سنن ابو داود حدیث نمبر 4888۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کے عیب پردہ رکھا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ رکھے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2442۔ عام لوگوں کے لیے احوال کو تلاش کرنا ممنوع ہے، لیکن حکومت داخلی اور خارجی معاملات کی حفاظت کے لیے جاسوسی کا محکمہ قائم کرے تو یہ جائز ہے۔ ملک کے داخلی معاملات کی اصلاح کے لیے جاسوس مقرر کرنے کی اصل یہ حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، حضرت زبیر کو اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہم کو بھیجا اور فرمایا، تم روضہ خاک مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک باغ میں جاؤ، وہاں ایک مسافرہ ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ اسے لے کر قبضے میں کر لو۔ ہم گھوڑے دوڑاتے ہوئے گئے، ہم نے اس سے کہا کہ خط نکالو۔ پہلے اس نے انکار کیا، مگر ہمارے ڈرانے پر اس نے اپنے بالوں کے جوڑے سے خط نکالا۔ ہم اس خط کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3007۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرے تو اس پر تعزیر لگائی جائے گی، اگر اس کا عذر صحیح ہو تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، اگر کافر مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ بحوالہ عمدۃ القاری جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 356۔ دشمن ملک کی طرف جاسوس روانہ کرنے کی اصل یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 جاسوس روانہ کیے اور حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیر بنایا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3989۔ حدثنا عبداللہ بن اسحاق الجوہری البصری حدثنا ابو زید صاحب الحروی
عن شعبہ عن داود بن ابی ہند قال سمعت الشعبی يحدث عن ابی جبیرہ بن زحاق قال كان رجل منا يكون له اسمين وثلاثة فيدعى ببعضها فعسى أن يقرأوا قال فنزلت هذه الآية ولا تنابذوا بالألقاب سورہ حجرات آیت نمبر 11. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح. ابو جبیرہ ہوا اخون ثابت بن زحاق بن خلیفہ انصاری و ابو زید سعید بن ربی صاحب الحروی بصری ثقہ. ابو جبیر بن زحاق کہتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو 2-3 نام ہوا کرتے تھے، ان میں بعض کو بعض ناموں سے پکارا جاتا تھا اور بعض نام سے پکارنا اسے برا لگتا تھا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کو برے القاب برے ناموں سے نہ پکارو. نازل ہوئی. امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. ابو جبیرہ یہ ثابت بن زحاق بن خلیفہ انصاری کے بھائی ہیں اور ابو زید سعید بن ربی صاحب حروی بصرہ کے رہنے والے ثقہ معتبر شخص ہیں. بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3268. کتاب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ومن سورۃ الحجرات. سنن ابی داود اور جامعہ ترمذی ابو جبیرہ بن زحاق یدعا ببعض عفاسا ان یقرأوا نزلت هذه الآیت ولا تنابذوا بالالقاب. کسی کو ایسے نام یا لقب سے نہیں پکارنا چاہیے جو اسے ناگوار ہو. مسلمان کو دوسرے مسلمان کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے اور بلا وجہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے اس کے جذبات مجروح ہوں. معلوم ہوا کہ برے لقب یا نام رکھنا حرام اور ناجائز ہے. برے القاب سے منسوب کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی متعین شخص کو ایذا پہنچانے کی نیت سے کوئی لقب دینا یا کسی ایسے لقب سے منسوب کرنا جس سے مخاطب کو ناحق تکلیف پہنچے یا کوئی ایسا نام یا لقب استعمال کرنا جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے غیر اخلاقی ہو. عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس طرح کے القاب استعمال ہوتے ہیں جسمانی بنیادوں پر. القاب جیسے چھوٹو، موٹو، ٹھنگو، لمبو، کلو، چٹا، منا، کبڑا، لنگڑا، اندھا، کانا وغیرہ کہنا. مذہبی حوالے سے القابات جن میں منافق، فاسق، کافر، بنیاد پرست، یہودی، نصرانی، مشرک، بدعتی، وہابی وغیرہ شامل ہیں. قومیت کی بنا پر القاب میں پناہ گیر، مکڑ، پینڈو، چوپایا، اخروٹ، ڈنگا وغیرہ مشہور ہیں. جنسی بے راہروی کی نشاندہی کرنے والے ناموں میں حرافہ، بدذات، طوائف، کالگل، لونڈا، ہجڑا وغیرہ ہی قابل تحریر ہیں. اس ضمن میں ایک بات یہ جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کچھ الفاظ کے معنی زمانے کے لحاظ سے بدل جاتی ہے. اس صورت اعتبار زمانی معنو ہی کا ہوگا. مثال کے طور پر بھڑوا در حقیقت مڈل مین کو کہتے ہیں جو کرایہ وصول کرتا ہے. یہ لفظ شاید اپنی ابتدا میں اتنا معیوب نہ تھا لیکن آج یہ معیوب سمجھا جاتا ہے. چنانچہ اس لفظ کے استعمال کا فیصلہ آج کے معنوں کے لحاظ سے ہوگا. کسی برے عمل سے منسوب کرنا جیسے شرابی، زانی، قاتل، لٹیرا، دہشت گرد، چور وغیرہ. کسی جانور سے منسوب کرنا جیسے کتا، گدھا، سور، الو، لومڑی، بھیڑیا وغیرہ کہنا. کسی غیر مرئی مخلوق سے منسوب کرنا جیسے شیطان، چڑیل، بھوت، جن، بدرو وغیرہ کہنا. کسی برے رویے سے منسوب کرنا جیسے مغرور، بدخصلت، لالچی، بخیل، ذلیل، چمچا، کنجوس، خود غرض، فضول خرچ، عیاش وغیرہ کہنا. عمر کی بنیاد پر القاب بنانا جیسے کسی کو انکل، آنٹی، چچا، ماموں، ابا، اماں، باجی وغیرہ کہنا. خاص طور پر خواتین اس معاملے میں زیادہ حساس ہوتی ہیں. چنانچہ لوگوں مخاطب کرتے وقت ایسے القاب سے گریز کیا جائے جو ان کی عمر کی زیادتی کی علامت ہو اور وہ اس سے چڑتی ہوں. کسی کی چڑ بنا لینا اور وقتاً فوقتاً اس چڑ سے اسے تنگ کرنا. پیشے کی بنیاد پر القاب سے نوازنا جیسے کسی کو موچی، بھنگی، ڈاکٹر، ماسٹر، ہاری وغیرہ کہنا. کسی کو عرف یعنی نک نیم سے پکارنا بالکل جائز نہیں. برے لقب سے پکارنے کا گناہ سرزد ہونے کے لیے ہم نے جو
پہلے عرض کیا بیک وقت پورا ہونا لازمی ہے۔ ایک شخص بہت کالا ہے اور کلو کے لقب سے مشہور ہے، اسے کوئی شخص طنز اور تحقیر کی نیت سے مخاطب کرتا ہے، ابے اوئی کلو ذرا ادھر تو آ، اس طرح کلو کہنا برے لقب سے مخاطب کرنا ہے، کیونکہ مقصد تحقیر ہے۔ رفعت نے منورہ کی چالاکی کو بیان کرنے کے لیے اسے لومڑی کہا، اور برے نام سے منسوب کرنے کا عمل ہے۔ کسی خاتون نے اپنی کزن کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بھئی آج تو تم چاند لگ رہی ہو۔ وہ سمجھی کہ اس نے چاند کہہ کر اس کا مذاق اڑایا اور وہ برا مان گئی، جبکہ اس کا چاند سے موسوم کرنا برے القاب سے پکارنے میں نہیں آتا، کیونکہ نہ تو اس کی نیت تحقیر کی تھی، نہ چاند کہنے میں کوئی برائی ہے، جبکہ اس کی کزن کا برا ماننا حق ہے، اور غلط فہمی کی وجہ سے کسی نے مسلقی فرق کی بنا پر اپنے پڑوسی کو اس کے غیر موجودگی میں غلط طور پر کافر کہہ دیا۔ یہ کلام غیبت بھی ہے اور اس میں برے لقب سے منسوب کرنے کا گناہ بھی شامل ہے۔ اسکول میں بچوں نے ایک موٹے اینک والی بچی کو پروفیسر کے لقب سے موسوم کر دیا، جس سے وہ بچی چڑتی تھی۔ بچی کو پروفیسر کے نا غلط لقب سے موسوم کرنے کے مترادف نہیں ہے۔ مذکورہ ہم نے حصہ نمبر اول اور دو میں قرآن اور احادیث سے دلائل اور ائمہ علیہم الرحمہ کی تصریحات سے واضح کیا ہے کہ کسی بھی مسلمان کا مذاق اڑانا، عیب جوئی کرنا، طعنہ زنی کرنا اور برے القاب کے ناموں سے پکارنا شرعاً حرام ہے۔ لہذا موجودہ صورتحال میں پاکستانی سیاستدانوں، حکمرانوں اور زعماء کو چاہیے کہ وہ زبان اور بیان کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں۔ یہ لوگ عوام الناس کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسا کہ عربی کا مقولہ ہے کہ لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ اس لیے سیاستدانوں اور حکمرانوں اور زعماء ملت کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔